السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر وعافیت ہوں گے۔ مولا تعالی ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، آج کے بیان کا عنوان ہے غیبت اور چغلی۔ دوستو، عموماً ہم غیبت اور چغل خوری کرتے رہتے ہیں اور جسے ہم کوئی گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ ہم غیبت اور چغلی کو بالکل عام فہم سمجھتے ہیں اور اتنا ہلکا جانتے ہیں کہ غیبت اور چغلی کوئی گناہ ہی نہیں ہے، وزن ہی نہیں دیتے۔ لیکن خداوند قدوس نے قرآن مجید میں غیبت کی مذمت کرتے ہوئے غیبت کرنے والوں کو مردار کا گوشت کھانے والا کہا۔ چنانچہ فرمان الہی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمانوں کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ غیبت زنا سے بدتر ہے، کیونکہ زانی گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، مگر غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کر دے۔ کہتے ہیں غیبت کرنے والے کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے ایک منجنیق لگائی اور وہ اس منجنیق کے ذریعے دائیں بائیں نیکیاں پھینک رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت تک کھڑا کرے گا جو کچھ اس نے کہا تھا نکل جائے۔ اللہ، فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے جسے وہ ناپسند کرتا ہے، چاہے اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین و دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت ہوگی۔ بعض متقدمین کا قول ہے یہ کہنا بھی کہ فلاں کا کپڑا لمبا یا چھوٹا ہے غیبت ہے۔ ایک چھوٹے قد کی عورت کسی کام کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ جب وہ واپس چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اس کا قد کتنا چھوٹا تھا؟ آپ نے فرمایا، عائشہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، کیونکہ اس میں 3 مصیبتیں ہیں۔ غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں اور اس پر گناہوں کے یلغار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین آدمی 2 چہروں والا چغل خور ہوگا، جو آپ کے پاس اور چہرہ لے کر آتا ہے اور دوسرے کے پاس اور چہرہ لے کر جاتا ہے۔ اور فرمایا، جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی 2 زبانیں نظر آئیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا اور ابلیس رجیم ہو کر مسخ شدہ صورت میں زمین پر پھینک دیا گیا تو وہ سمندروں کی طرف گیا تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا اور یہ بھی بتلایا کہ وہ بحر و بر کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زبان کے شرف سے محروم کر دیا۔ حضرت عمر بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، مدینہ طیبہ میں ایک شخص رہتا تھا جس کی بہن مدینے کے نواح میں رہتی تھی۔ وہ بیمار ہو گئی تو یہ شخص اس کی تیمارداری میں لگا رہا، لیکن وہ مر گئی تو اس شخص نے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ جب اسے دفن کر کے واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رقم کی ایک تھیلی قبر میں بھول آیا ہے۔ اس نے اپنے ایک دوست سے مدد طلب کی، دونوں نے جا کر اس کی قبر کھود کر تھیلی نکال لی۔ تو اس نے دوست سے کہا، ذرا ہٹنا، میں دیکھوں تو صحیح کہ میری بہن کس حال میں ہے۔ اس نے لحد میں جھانک کر دیکھا تو وہ آگ سے بھڑک رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ وہ واپس چپ چاپ چلا آیا اور ماں سے پوچھا، میری بہن میں کیا کوئی خراب عادت تھی؟ ماں نے کہا، تیری بہن کی عادت تھی وہ ہمسایوں کے دروازوں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنتی تھی اور وہ چغل خوری کیا کرتی تھی۔ بس اس شخص کو معلوم ہو گیا کہ عذاب کا سبب کیا ہے۔ بس جو شخص عذاب قبر سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ غیبت اور چغل خوری سے پرہیز کرے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان تمام غلاظتوں سے، ان ناپاک گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستو، چغل خوری اور غیبت سے بچنے کی کوشش کیجیے، بہت بڑا یہ جرم ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے میرے دوست۔ خود کا ظالم نہ بنو،
ان سب سے پرہیز کرو. مولا تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ. فی امان اللہ. میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ پائے. مولا ہم سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.